Assalamu alaikum ji. Another episode of The Light Within. So today I have a very interesting person with me. My guest is a PhD from Harvard in dietetics. Yes, I wrote it down. Dietetics and nutrition. اور وہ بہت ساری لوگ ان کو جانتے ہوں گے. اینڈ میں چاہتی ہوں کہ نیوٹریشن کی کچھ بات چیت ہو, کچھ پتہ چلے ہمیں کہ ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وہ جو چل رہی ہے اس میں کیا چل رہا ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ. سو ویلکم ٹو مائی شو ڈاکٹر آصف. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے. I'm ویری ہیپی. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اندر کی دنیا چل رہی ہے ہماری, وہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, چلتے چلتے خدا حافظ ہو جاتے ہیں. یو ہیئر آف سو مینی ینگ پیپل جسٹ گوئنگ آف. یو ہیئر آف پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو بی ہیلدی. واٹ از دا سائنس بیہائنڈ اٹ؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ود ان یو. یو نو دیر آر ٹو تھنگز دیٹ وی مسٹ نو ٹو بگن ود. دیٹ ناؤ سنس وی کلوز دا ہیومن جینوم پروجیکٹ, یہ وہ پروجیکٹ تھا جو ہم نے 1999 سے 2004 تک ہم نے پلاٹ کی ہیومن جینز کا ایک میپ بنایا. پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ جینز اتنا ہماری ہیلتھ اینڈ لانجیوٹی کو اس طرح ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں کر رہی, بلکہ ایک اور فنومنا ہے جس کو ہم ایپی جینیٹکس بولتے ہیں, کہ وہ انوائرمنٹ جس میں آپ کی جین رہتی ہے, کہ آپ اپنی جینز کو جس طرح کا انوائرمنٹ دیں گے وہ یا تو اس میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں گی اس انوائرمنٹ کو, یا ریئیکٹ کریں گی. اور اگر وہ انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو وہی جین کبھی بھی بیمار نہیں ہوگی. ایک اسٹڈی کی گئی تھی, اٹس کالڈ 10,000 ٹوئن اسٹڈی. 10,000 ٹوئنس کو لیا گیا, آئیڈینٹیکل ٹوئنس کو, اور ان کے لائف سٹائلز اور ان کی لانجیوٹی اینڈ ہیلتھ کو دیکھا گیا, اور دے ور سرپرائزڈ کہ ہاؤ آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہیڈ ڈفرنٹ ہیلتھس and different lifespans, and at times their longevity had a gap of almost 3 decades. Really? جی ہاں, وہ یہ نہیں کہتے کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس کا ایک کو افیکٹ ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ جی, وہ فزکس میں ہم کوانٹم فزکس میں چلے جائیں گے جس کو کوانٹم کپلنگ بولتے ہیں, تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ فزیکل آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی انڈیپینڈنٹ ہیبٹس, جو بھی آپ کی اچھی ہیبٹس ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. سو خیر, اس ٹوئن اسٹڈی کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. میں نے اتنی مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا میں, کہ ایک مچھلی, 2 مچھلیاں ہیں, 2 آئیڈینٹیکل فش. ایک پرسٹین پونڈ میں رہتی ہے جہاں پہ ہوا بھی ہے, پانی بھی ہے, سن لائٹ بھی ہے, کھانا بھی ہے, اور اس کی جو آئیڈینٹیکل فش ہے وہ ایک گٹر میں گر جاتی ہے جہاں پہ ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, پیتھوجنز ہیں, بیکٹیریا ہے, اینڈ اور بھی ڈفیکلٹیز ہیں. سو وچ فش ود آئیڈینٹیکل جینز, وچ فش از گوئنگ ٹو لیو لانگر؟ Definitely the one living in a pristine pond. So that is what we need to understand. We have to give ourselves the environment in which we roll out our genes. And دوسری ایک اور چیز بتاؤں گا کہ there is a terminology called TOFI. کہ جو ہمارے جو ancestors ہیں, جو ہماری evolution ہے from primates to homo sapien, یہ تقریباً around 60 million years کی ہے. again give or take, جو ہمارے آتے جا رہے ہیں ہم. جی ہاں, ہماری ایولیوشن پوری جو ہے, تو 99.95% of our evolutionary life we've been hunter gatherers. I say کہ even حضرت آدم بھی کراچی یا نیو یارک میں تو نہیں آئے, جنگل میں ہی آئے. سو ہم جنگل سے ایوالو ہوئے اینڈ آل. تو وہاں پہ ہیومن کمپوزیشن, باڈی کمپوزیشن واز انٹائرلی ڈفرنٹ. بٹ یہ جو انٹرمیٹنٹ وہ ہے فاسٹنگ اور یہ سب, یہ تو کہتے ہیں کہ بہت ہیلدی ہوتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ باڈی کو جتنا کم آپ, ہمیں تو یہی انڈرسٹینڈ. ہم 2 چیزوں کو کنفیوز کریں. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم وزن کم کرتے ہیں انہیلدی طریقے سے, which includes starvation, extra starvation. کہ آپ اپنی ٹوٹل کیلوریز, ایک مرد کو 1500 کیلوریز دن میں کھانی ہے, ایک عورت کو 1200 کیلوریز کھانی منیمم, تاکہ وہ اتنے سیلز بنا سکے جتنے کہ وہ دن میں ڈیمیج کر رہی ہے یا کر رہا ہے. ایک انسان کو 350 بلین سیلز بنانے ہر مہینے, تو اس کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ آف فوڈ تو کھانا ہے, نیوٹرینٹ ڈینس. تو وہ جب نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. اور یہی جب ہم یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ جب ہم غلط طریقے سے وزن لوز کر رہے ہیں,
And you can see people on the screen, they kind of look slim but kind of dead. وہ تو سوری ٹو دس تھنگ میں، لیکن لوگ آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اوزمپک ٹائپ یا کوئی ڈرگس کہا کے آج کل بہت پاپولر یہ بھی ہے کہ ٹو ڈیمیج دیئر باڈی دے لوز دا ویٹ تھرو ڈرگس لائک دیٹ. Whenever you lose weight through these GLP-1 agnostics, تو کیا ہوتا ہے کہ you have the potential of losing 4 to 6 kilos. Out of the 10 kilos, like 40 to 60% آپ کا lean body mass damage ہوتا ہے. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ you're not only losing fat but you're losing your vital organs, and that damage is going to be permanent. We know in science کہ we have not been able to regenerate اچھا vital organs. آپ بتائیے نا کہ کاش مجھے تو ہم تو سمپل سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم تو کہ سوچتے ہیں کہ ہر 40 دن بعد آپ کی باڈی ری جنریٹ ہوتی ہے اور اس کی ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں. ہر 40 دن کے بعد آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بٹ ریجنریٹ تو کچھ نہیں کرتی. اور فاسٹنگ از اے بیوٹیفل تھنگ. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. A Nobel Prize was given to a Japanese scientist in 2016 for discovering the science of autophagy. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فیٹ ایکسیسو فیٹ ہے تو جب آپ 12 گھنٹے آپ کی باڈی جو ہے وہ اسٹارو کرتی ہے تو آپ اس فاسٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں 12 گھنٹے سے لے کے 16 گھنٹے. جی، اس 12 سے 16 گھنٹے میں اس 4 گھنٹے میں باڈی کیا کرتی ہے کہ اپنے ان سیلز کو ڈھونڈتی ہے جو کہ یوزلیس ہیں، چاہے وہ سینیسنٹ سیلز ہیں، زومبی سیلز ہیں، کینسر سیلز ہیں، رانگلی فولڈڈ پروٹین ہے، یا اولڈ سیلز دیٹ آر ڈیزگنیٹڈ ٹو ڈائی. وہ ان سیلز کو ڈھونڈتی ہے، ان کو کھاتی ہے، ریسائیکل کر کے نئی پروٹین کر کے باڈی کو کھلاتی ہے. یہ بڑا ایک انرجی انٹینسو پروسیس ہے، بٹ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس 4 گھنٹے میں 12 سے 16 گھنٹے میں آپ کی باڈی کے چلنے کی رفتار، آپ کا میٹابولزم گوز اپ بائی اے واپنگ 59%. واو. So it's just like کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, if I am right now triggering autophagy, then I'm literally sprinting biochemically. میں وہ پروسیس بتا رہا ہوں کہ کیوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے ٹو اسپیڈ اپ یور میٹابولزم. یہاں سے اگلا سوال جی کہ میٹابولزم کا کیا تعلق ہے صحت سے. جب آپ 4 سال کے ہوتے ہیں, اس کی مثال سے سمجھاؤں گا تو آسان. جب 4 سال کے ہوتے ہیں تو یو ہیو اے میٹابولزم ایکولنٹ ٹو 4000 کیلوریز اے ڈے. اچھا. When we hit puberty at 14, the metabolism slows down to 3000 calories. Okay. And as we age, if I'm 55, I have a metabolism of around 1700 calories a day. So imagine when I was 4, I was, managing a metabolism equivalent to 4000. My father, who's 80 plus, he's my height, 5'10", and he has a metabolism of 13,000 calories. So short یہ کہ انسان کا میٹابولزم جب گرتا ہے تو وہ بوڑھا ہوتا ہے. سو ہمیں اپنے میٹابولزم کو تیز رکھنا ہے. ہنٹر گیدررز کا میٹابولزم ماڈرن انسان سے 40% تیز تھا. میٹابولزم تیز رکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا لین باڈی میس ورسز ہمارا فیٹ وہ ویل مینیجڈ ہو, کہ فیٹ کم ہو اور آپ کی باڈی کے اندر آپ کے 78 آرگنز ہیلدی ہوں. تو یہ جو انٹرمیٹنٹ ڈائٹ کا اور اس کا فاسٹنگ کا جو بات کر رہے ہیں تو اس کی مطلب کوئی وہ بھی ہوتی ہے کہ لائک اف یو آر +40 +50 +60 تو مطلب کہ کوئی ایج ہوتی ہے کہ جس پہ, اور فریکوینسی کیا ہونی چاہیے, یا کوئی ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے؟ اٹ از اے نیچرل پروسیس کہ جو کہ انسان جنگل میں ایک دفعہ ہی کھانا ملتا تھا, پورے 18-20 گھنٹے بیچارہ بھوکا رہتا تھا. سو باڈی نے اس پیریڈ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ری بلڈ کرنا سیکھا. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا فیٹ ہے ٹو برن, دین انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از دا بیسٹ وے ٹو انکریز یور میٹابولزم, دس برن دیٹ فیٹ. کہ کیلوریز کو ریسٹرکٹ کرنا ضروری ہے, کہ آپ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کھانا ہی اتنا زیادہ کھا رہے ہیں کہ جتنی مرضی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیں تو وہ تو بڑھنا ہی ہے. بٹ اگر آپ نے 1500 کیلوریز کھانی ہیں اور آپ 1500 کھا رہے ہیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹ کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا وزن ہیلدی طریقے سے کم ہوتا جائے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کرتے ہیں نا لوگ جو ہیں وہ جیسے روٹی چاول چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ ہوتا ہے نا کہ پہلی چیز آپ کو پتلا کرنا ہو
تو جیسے ہمارے راہیل میاں یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے بہت ویٹ لوز کیا ہے, تو روٹی چاول فوراً انہوں نے کہا میں کیا کیا, آپ کو 1 مہینے 6 بعد آئے آپ تو دیکھا بندہ بدل گیا. بٹ راہیل میاں میں آپ ایک اچھی بات دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا, انہوں نے زندگی میں کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہے, لگتا ہے کہ انہوں نے مسل بلڈ کیا ہے. So he has been able to lose weight because he still at this age maintains a good metabolism because of his high lean body mass, because of his good habits in the past. بٹ یہ ہے کہ اس کو ہیلدی طریقے سے ان کو کم کرنا چاہیے, پروٹین کو اپنی منیمم پروٹین پوری کرنی چاہیے, فیٹس کو بہت بڑھانا نہیں چاہیے, اور کاربوہائیڈریٹس کو اور کاربس کو, جس کو بولتے ہیں ہائی گلائسیمک کاربوہائیڈریٹس, روٹی چاول چینی پھل اور دودھ. پھل بھی اس کو یس انفارچونیٹلی پھل بھی ایبسولوٹلی نو ڈاگ پلیز فیک ہیں, پھل فیک ہیں, میں کیا کروں. ڈاگ پھل پہ تو ہم زندہ رہتے ہیں بھائی, کیوں کہتے ہیں کچھ نہیں کھانا ہو آج, کھانا نہیں کھانا یار, پھل کھا لیتے ہیں یار, ایپل کھا لیتے ہیں, ساتھ میں اورنجز کھا لیتے ہیں, تو پیٹ بھر جاتا ہے. I have thousands of patients. I don't want to even tell you how many thousands. So short یہ کہ آج تک کسی نے سبزی کی نہ سائڈ لی نہ بحث کی اس کے اوپر, بٹ پھل پہ لڑائی پہ اتر آتا ہے. آم نہیں ملتا تو بڑی لڑائی قتل ہو جاتا ہے. بالکل اترا. اصل میں انہیں پھر مذاق میں بولتا ہوں کہ اچھا اگر میں آپ کے پھل میں سے چینی نکال دوں تو کیا آپ پھر بھی کھائیں گے؟ تو ایک صاحب نے کہا پھر تو سبزی بن جائے گی. سو پھر میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ ایگزیکٹلی سوری میں بات کروں ڈاگ, لیکن پھل کی چینی تو نیچرل ہے, نیچرل گلوکوز ہے. جی بالکل. بٹ اگر آپ کو دیکھیں, جب آپ ہنٹر گیدرر تھے نا, جو مطلب آپ کی جو اصلیت ہے, آپ کی جو ایولیوشن ہے, جس طرح آپ بنائے گئے ہیں, لائف سٹائلز چینج ہو گئے ہیں نا, جب آپ جا کے اپنی ہنٹنگ کرتے تھے. جی بالکل. جب بھی نہیں, ایون شہروں میں بھی آج سے 250 سال پہلے تک انسان کی صحت ٹھیک تھی, جب تک مشینز نہیں آئی تھیں. سب سے بڑا کلپریٹ مشینز, چیئر اینڈ فوڈ. ابنڈنس, کھانا ابنڈنس میں ہے, کرسی بھی ابنڈنس میں ہے, اور مشینز بھی ابنڈنس میں ہے. سو ہم صرف ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فیٹ بالز بن رہے ہیں, ہم فیٹ وی آر جسٹ ایکیومولیٹنگ ایکسیسو, آل دیٹ ایکسیس از ڈسٹرائنگ آور ہیلتھ. پھل کی بات آپ نے فرکٹوز کا پوچھا. دیکھیے انسان ایٹ این ایوریج آج سے 100 سال پہلے, امریکہ کی یہ ریسرچ ہے کہ تقریباً 1 سے 20 پاؤنڈ تک کاربز کھا رہا تھا, 1 pound to 20 pounds ایوری ایئر. اب وہی امریکن 140 پاؤنڈز آف کاربز کھا رہا ہے. او گاڈ, وہ تو ویسے ہی اتنے اوبیس ہو جاتے ہیں. نہیں, دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہے نا جی. ہم ایشینز جس طرح روٹی اور چاول اور دالیں, اور دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بٹ ایک آدمی ہے, وہ پتلا دبلا ہے, وہ تھوڑا سا پھل کھاتا ہے, تھوڑی سی روٹی کھاتا ہے, بیلنس کر کے, تو اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونک ڈیزیز کتنی بڑھ گئی ہے. دنیا میں WHO کہتی ہے کہ 40% لوگ ڈائبیٹک ہیں, اور 70% آف لوگ دنیا میں پری ڈائبیٹک ہیں. دیٹس اے کرونک ڈیزیز. کرونک ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے ایک بیماری جو ساری عمر آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. سو اس کی وجہ کیا ہے؟ آف کورس 3 وجوہات ہیں. ایک سیڈنٹری لائف سٹائل, کہ اب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہلتے نہیں ہیں. The chair is the problem. chair syndrome. The second is the food, اور فوڈ میں بھی ہائی گلائسیمک کاربس. آپ گوگل کر لینا کہ بھئی ہائی گلائسیمک کاربس کیا ہوتے ہیں. اب تو AI بھی ہے تو آسانی ہو جائے گی ان کو. نیچر کوئی بھی ہائی گلائسیمک کاربس نہیں بناتی. یہ جب ہم پروسیس کرتے ہیں, الٹرا پروسیس کرتے ہیں, جینیٹیکلی ماڈیفائی کرتے ہیں, اس میں کچھ مجھے اگزامپل دے دیں تاکہ میری آڈینس بھی سمجھ لے کہ بھئی ان بھی 2-3 کیا کس قسم کے ہوں گے. ہائی گلائسیمک کاربز میں جو ماڈرن آٹا ہے, جو میدے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, اس کا گلائسیمک انڈیکس 72 ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے جو اصل میں ویٹ بنایا ہے, جس کو ہم آرگینک ہول ویٹ بولتے ہیں, اس کا گلائسیمک انڈیکس 41 ہے. تو یہ کیسے آپ نے عام روٹی کو 41 سے 72, چینی کا گلائسیمک انڈیکس 68 ہے. سو دیٹ مینس کہ ایک روٹی چینی سے زیادہ خطرناک ہے ان ٹرمز آف گلوکوز ڈیلیوری اینڈ کازز میسو اماؤنٹس آف اوبیسٹی. دس انکلوڈز لال آٹے کی روٹی بھی. اب اگین لال آٹے کی روٹی اگر تو آرگینک ہول ویٹ کی ہے, اور وہ ایک پراپرلی گرائنڈ ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے پاؤڈر نہیں بنایا, وہ زبردست ہے. بٹ اگر آپ اس کو بھی
पाउडर फॉर्म में कर लेंगे उस आटे को, उसको, तो फिर वो बेसिकली जितनी तेज़ी से खाना हजम होगा ना उतना नुकसान पहुंचाएगा. अल्लाह ताला ने जितनी भी हमारे लिए खाना पैदा किया है वो हमारे बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है. और क्योंकि हमारी अगर ज़रूरत इस वक्त मेरी फॉर एग्जांपल 2 grams ऑफ कैलोरीज चाहिए मुझे पर मिनट, और मुझे डिलीवरी हो रही है 10 grams पर मिनट, तो बाकी 8 grams का मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे फैट. सो यू शुड स्लोली डाइजेस्ट. एंड उससे क्या होता है कि फिर आपकी एपेटाइट भी कम हो जाती है. आपकी फूड, व्हेन यू ईट होल फूड्स, व्हेन यू ईट ऑर्गेनिक फ्रूट्स, व्हेन यू ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स. सो मैं आपको क्विकली बता रहा था ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 मसाइल हैं. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कुर्सी. दूसरा, खाना जो कि हाई इन ग्लूकोज है और बड़ी जल्दी हजम हो जाता है. सिंपली हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स, रोटी, चावल, चीनी, वो शदीद मीठे फल, एंड दूध. अब फलों में अगर थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप ग्रेप फ्रूट खा रहे हैं वो आपको बीमार नहीं करेगा, मजे का भी नहीं होता. हाँ, ट्रू. बेरीज थोड़ी सी अगर आप खा रहे हैं तो अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी में बेरीज खा लें, सो दैट्स गुड. एंड दूसरा कि फ्रूट को अगर आप एज अ मील रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छा, तो देन इट्स नॉट बैड. बट होता क्या है कि आपने पहले चावल दाल खाए हैं, फुल बिरयानी खाई है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी फल भी ले आओ. हाँ, जो हमारी एक है ना मेथड कि खाना का है आप फल लाओ. सो आई वुड से कि अगर बहुत आम खाने का दिल कर रहा है तो दोपहर में 2 अच्छे आम प्लेट में डाल के खा लें. that should be your lunch. That should be your lunch. You're well within your calories. और तीसरा प्रॉब्लम इंसान का है कि जिसको हम एजिंग बोलते हैं, बुढ़ापा. एंड उसका मेजर मैंने आपको बताया वो मेटाबॉलिज्म है जिसकी मैंने बात की, जो कि एज के साथ कम होता है. सो यू नीड टू फिक्स your movement, you need to fix your food, and you need to fix all that ages you quickly. और जो चीज़ आपको एज करती है क्विकली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नींद. लैक ऑफ स्लीप, कि अगर आप 8 से 10 घंटे एवरेज 9 घंटे नहीं सो रहे हैं, सो रिसर्च हैज़ confirmed कि your metabolism can down regulate by 40%. Okay. And by sleep it's like deep sleep, क्या मतलब अच्छी स्लीप, अच्छे वक्त पे सोएं, अच्छे वक्त पे उठें. डेफिनेटली, क्योंकि आपकी सर्केडियन रिदम्स और हार्मोनल साइकिल्स आपकी स्लीप पैटर्न के साथ मैच करने चाहिए. क्योंकि आप देखो ना कई लोगों को भी वो होता है कि यू हैव पीपल हु आर द सेम एज बट देयर आर सर्टेन पीपल हु लुक मच यंगर एंड उनकी एनर्जी इज मच more different, sort of, कि जिनकी एनर्जी आप कहते हो हाँ यंग एनर्जी है, तो उनको लगता है कि जैसे हमने कहा ना कि एक सर्टेन एज, यू चूज अ सर्टेन एज एंड यू स्टे देयर. ये भी कि ताकि आपका माइंड. अच्छा, ये तो बॉडी का तो हमने किया. अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल थिंकिंग बिहाइंड ऑल दिस. व्हाट फॉर यू? आपको अल्लाह ताला ने आपको पीसफुल रहने के लिए इंसान की 2 मेटाबॉलिज्म्स बनाए. एक को हम सिंपैथेटिक बोलते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं. मतलब एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एक होता है फाइट एंड फ्लाइट. सो जो माइंडफुलनेस है, जो एट पीस आपको जो होता है व्हेन यू आर रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग. अगर आप सुबह उठते हैं, उठते ही फ़ोन देखते हैं और फ़ोन पे आप देखते हैं कि क्या हुआ, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, you've gone straight into fight and flight. आपका cortisol high. देखिए, without physical health there is never going to be mindfulness and mental health. This is what I am getting at. Okay. Because again, probably मेरा subject I enjoy it. Maybe others don't, but I really love it. So आपने सुबह उठते ही आपने तो जंग शुरू कर दी. ऑलरेडी आपको उठाने के लिए बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कॉर्टिजोल बोलते हैं. सो आपने कॉर्टिजोल को उठने के बाद उसके लेवल्स को गिराना होता है ताकि आप सेहतमंद रह सकें. आप उसको फर्दर सर्ज कर देते हैं बाय क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स. कोई एक्सेसिव जिम कर रहा है सुबह, उससे कॉर्टिजोल बनता है. आप इंसुलिन स्पाइक्स करते हैं, जो वही हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स खाते हैं, उससे कॉर्टिजोल बनता है. सो आप सुबह सुबह ही अपने पीस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. तो आई वुड से कि द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे, इफ यू कैन, दोज हु कैन मैनेज देयर फर्स्ट आवर of the day can be very healthy, in terms of body, and they are very, those who can create mindfulness, then throughout that day
they can. And when you start thinking about stuff, and when you take a breath and, try to understand the reason behind everything. Attitude of gratitude. Ji, bilkul. So to connect to that human the light. collective consciousness, the light, you need to have personality. Cannot be built if you do not have, great habits and a great routine. Great. No, it is delightful to know all this. بالکل میں آپ نے کہا تھا مجھے ایک بات کی تھی کہ we should fix what is broken. Absolutely. آخری بات یہ کروں گا کہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سارے کھانے کو خراب کیوں بولتے ہیں. سو آئی ٹیل دم کہ یار دیر از نو کنسپریسی. آئی ایم ناٹ اے کنسپریسی تھیورسٹ اور آئی ڈونٹ بلیو ان کنسپریسیز. ہمارے ایک بڑے اچھے پروفیسر تھے, بڑے زبردست, صدیقی صاحب. ہم نے ان سے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے کہ یہ کون سی کنسپریسی ہے کہ ہمیں سارا کھانا ہی ہمارا خراب ہو گیا, اب ہیلدی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, اٹ از جسٹ ہیومن نیچر. کہ ہمارا ایک مذہب ہے, میں اگین آئی ایم جسٹ دس از ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ انہوں نے مذاق میں کہا, انہوں نے کہا انسان ہمارا ایک مذہب ہے جس کو ہم بولتے ہیں پروفیٹیرنگ, منافع خوری. ہم سب منافع خور ہیں. تو ہم کھانا خرید کے کھاتے ہیں. اٹ از سم بڈیز بزنس ٹو سیل یو اینڈ ہی از جسٹ فوکسنگ آن پروفٹ. تو ہمیں جو ایڈوائز مل رہی ہے وہ ایک بزنس مین سے مل رہی ہے. سو آپ کو تو کم سے کم مائنڈ فل ہونا چاہیے نا کہ آپ اس ایڈوائس کو تھوڑا سا سوچیں کہ کیا اگر وہ بول رہے ہیں کہ یہ میٹھا شربت برف میں اس کے 4 گلاس آپ کو افطاری پہ پینے ہیں کہ نہیں پینے. آپ تھوڑا سوچیں نا. وہ تو بیچ رہا ہے, اس کا تو اشتہار. آپ نے اس کو سیکھ لیا ہے نا, تو آپ بچپن سے سیکھتے آئے ہیں, تو آپ کو اس کے بغیر ایگزیکٹلی ہیبٹس. ہاں, تو بات یہ نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن کیا ہے ماڈرن دور میں. تو پیپل ہو کی ناٹ لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. سو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو اگر آپ نے کچھ لرن تو کر لیا, چلیں تو اس کو ان لرن اینڈ ری لرن بھی کریں, اینڈ آف کورس بیسڈ آن لاجک اینڈ سائنس ان فیکٹ. لاجک اینڈ سائنس ان فیکٹ. ایک لاسٹ چھوٹا سا پوچھوں گی, آپ کی ریلیشن شپ ود دی آلمائٹی, ہاؤ ڈو یو فیل, ہاؤ ڈو یو سی آل دس لائٹ, ڈو یو ہیو any special way that you... Back in the day when we were young, تو ہمیں تھوڑی سی نا ہوتا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار یہ. اینڈ ایز سائنس پروگریسڈ میں نے دیکھا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اینڈ آپ کو میں ابھی ایک مثال دوں گا. اٹ از مائنڈ باگلنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ. ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ جب ہمارا حساب ہوگا حشر کے میدان میں, آپ کو جب اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. جی. سو اس طرح کی بہت جو آپ کی جو ڈبیٹ کرتے ہیں نا, ہمیں ایکسکیوز چاہیے ہوتی ہے اچھا نہ بننے کی, تو ہم پھر ریلیجن سے بھی جھگڑتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم اتنا پراؤڈلی باپ کا نام لگاتے ہیں کہ آپ لگاتے ہیں آصف امجد, تو وہاں پہ آپ تو یہ اس کی کیا لاجک, یہ کیسے وہ. سو ہاں آئی یوز ٹو تھنک کہ یار باپ کے نام سے کیوں نہیں اٹھایا جائے گا. اور عربس تو بڑے دے آر ویری پراؤڈ آف دیئر لینیج. ان کے تو 10 کا خالد بن ولید بن فلاں بن. بالکل. ابھی ریسنٹلی سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ آپ کوئی بھی لینیج جو ہے ماں کے ڈی این اے سے ڈھونڈتے ہیں کہ ایک دیر از اے ڈی این اے کالڈ دا مائٹوکونڈریل ڈی این اے. دا مائٹوکونڈریل ڈی این اے جو ماں سے اس کے بچوں میں ٹریس ہوتا ہے, اور پھر اس ماں کا اپنی ماں سے ٹریس کرتی ہے, اور وہ ماں اس کی ماں سے ٹریس کرتی ہے. تو آپ اور وہ آپ کے باپ سے آپ کو نہیں ملتا مائٹوکونڈریل ڈی این اے. they were doing this research کہ پرنسس ڈیانا کی جو لینیج ہے it is from ان میں ایک جین ہے that comes from Nepal and India. So Princess Diana's ancestors, the mother's side, came from Nepal and India. Okay, how interesting. Yeah. So bottom line, you can only be traced through your mother's DNA, not your father's. Wow. یہ بھائی اللہ میاں کی کیا قدرت ہے. How can I deny? It was a pleasure. And وہ آپ کی مجھے بات بہت اچھی لگی. So we have to learn, unlearn and relearn and keep doing this on and keep learning and keep unlearning and keep relearning, because there is so much
that we have and that we don't know about. تو اگر آپ اپنے دماغ کو مائنڈفل رکھیں گے, سوچ کے لیے رکھیں گے, زندہ رکھیں گے, اور زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک کائنڈنیس کرتے ضرور چاہیے. تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو, اینڈ ان شاء اللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. Thank you for having me.